نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کون پڑھے گا؟ جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہادی ومن اسماء الہادی ہادی نہیں الہادی الہادی ومن اسمائه الحسنى عز وجل الهادي. قال الله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله تبارك وتعالى هو الهادي الذي هدى خلقه إلى معرفته وهدى عباده إلى صراط المستقيم الذي من بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته وأكرمه بنور التوحيد والإيمان واليقين وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته الدال على سبيل النجاة المبين لها لئلا يزيغ العبد ويضل عبد ويضل فيقع فيما يرضيه ويهلكه. احسنت خلاص. وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جميع المنافع ويرشدهم إلى دفع المضار ويعلمهم ما لا يعلمون. وهو سبحانه الهادي لعباده المبين لهم طريق الحق والإيمان بما أرسل من الرسل وما أنزل من الكتب وما نصب من الدلائل في السماوات والأرض. والله أسلم الحب الحكيم الذي يهدي من يشاء ويذل من يشاء وهو الحكيم العليم بمن يصلح بمن يصلح للهدي ومن لا يصلح للهدى ومن لا يصلح يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويحمل من يبتلي ويعلى. فجميع العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. والهداية تنقسم إلى مرتبتين الأولى هداية التوفيق هداية التوفيق والإلهام وهذه بيد الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الثانية هداية الدلالة والإرشاد والبيان وهي التي أكرم الله بها الرسل وأتباعهم كما قال سبحانه للرسول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السماوات وما في صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نہیں آپ پڑھیں گے آگے کی لائن میں کسی کو بیٹھنے کا حق نہیں اگر وہ سبق نہ سنائے. فمن هداه الله عز وجل للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومن أضله الله فبعدله فقد أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ومكنه من أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقل ولكنه لا يصلح للهداية فلم يقبل الهدى فكذب وتولى كما قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
وزاغ وانصرف كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واختار الضلال كما قال سبحانه وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والله حكيم عليم يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو بعباده خبير بمن يصلح للكرامة ومن يصلح للإهانة يصلح للإهانة وهو على كل شيء قدير. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما قال سبحانه عن القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهو سبحانه الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجعل بيته العتيق مباركا وهدى للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده وكل نعمة دونها فهي ناقصة زائلة وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة. والأنبياء والرسل وهم أكمل الناس هداية وإيمانا يسألون الله تعالى أن يهديهم إلى كمال الإيمان والتقوى كما قال موسى صلى الله عليه وسلم عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق ويهدي إليه من أناب ويهدي من يريد ويهدي من يشاء وهدى الله هو الهدى هو الهدى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والله عز وجل هو الهادي الذي خلق جميع المخلوقات وهداها إلى جلب مصالحها ودفع مضارها كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. آپ وتر پڑھتی ہیں؟ وتر کی نماز پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی. اس کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتی ہیں؟ مسنون کیا ہے پڑھنا؟ سورۃ الاعلی. یہ اس کی پہلی آیت ہے. اس کو صحیح پڑھیں. سبح اسم. آپ ہاسٹل میں ہوتی ہیں نا؟ جی. تجوید کی لڑکیاں ہوں گی جن کو صحیح آتی ہوگی، ٹیچر بھی ہوگی، آپ ان سے یہ سورت صحیح طرح کریکشن کروائیں اپنی. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اصل میں ہمارے پاس کرنے کے بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کیا کیا ہماری زندگی میں بہت ضروری اور ہمارے فائدے کا ہے. رات کو 4 سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویا کرتے تھے. ریسنٹلی مجھے کسی نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سورتیں شروع کی ہیں کئی بیماریاں چلی گئی ہیں، اور میں نے جس کے اوپر بھی پڑھی ہیں اس کو بھی اللہ نے شفا دی.
تو کہتی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے وہ بس فائدے ہی فائدے کا ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. لیکن ہم آپ کی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے. اب ہم وتر تو پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی پڑھنا، نماز تو ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ سورت پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جس کی تاکید کی، اور وہ جو ہم خود سے پڑھ لیتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے نا. اور اس کے کیا چھپے ہوئے فائدے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے کم از کم نماز میں جو مخصوص صورتیں پڑھنے کا حکم ہے، جیسے فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں کیا پڑھا جائے گا؟ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص. اسی طرح وتر کی دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے گا؟ قل یا ایھا الکافرون. تیسری میں قل ھو اللہ احد. تو ان کے پڑھنے کا چاہے یہ چھوٹی صورتیں ہوں، اجر کئی گنا بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. اب یہ صورتیں صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں، کسی جاننے والے کو سنا کے اپنی کریکشن کرا لیں، تاکہ یہ نہ وہ پڑھیں بھی اور غلط پڑھیں. غلط پڑھنے کا تو فائدہ نہیں ہے. نہیں، سنت کی پیروی وہی ہوگی جب ہی بالکل. ہاں جی. فهو سبحانه الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله وهدى الفرخ إلى التقاط الحب وقت خروجه وهدى النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها وهدى النبات أن يشق في الأرض عروقا وفوق الارض اغصانا واوراقا وازهارا وثمارا. بس پیچھے ان کو وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة وهدى الملائكة للطاعة. ملائکتا مفعول ہے نا، ہدا ہدایت دی، ملائکتا للطاعة والتسبيح. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها. وهدى الإنسان إلى ما يسعده إنسان إلى ما يسعده في دنياه وأخراه يسعده في دنياه وأخراه. فسبحان الخلاق العليم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ٹھیک ہے. بیسٹ یہی ہے، اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کی عربی امپروو ہو جائے. اس کے ساتھ ڈکشنری کھولیں، ہر وقت کھولیں. ڈکشنری تو ہر وقت کھولنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ڈکشنری کا استعمال کب سیکھا تھا؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی، حالانکہ میں نے عربی کا ماسٹر کر لیا تھا یہاں، لیکن یہاں کسی نے مجھے ڈکشنری کی عادت نہیں ڈالی. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی اور جس مخطوطے کو میں ایڈٹ کر رہی تھی، تو اس میں وہ ہوتا ہے جو ہینڈ ریٹن چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کو لکھا جاتا ہے، ٹائپ کیا جاتا ہے، حدیثوں کی تخریج کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ٹیکسٹ پڑھتے وقت اگر کسی ایک لفظ میں بھی شک ہوتا، تو جو میرا سپروائزر تھا وہ ماسٹر تھا عربی کا اور 25 سال کا اس کا عربی پڑھانے کا تجربہ تھا، لیکن اگر کسی لفظ میں شک ہوتا تو تکا نہیں لگانے دیتا تھا. ہم تو کہتے ہیں نا اچھا یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، کہتے تھے نو وے. ہاں، آپ سوچتے ہیں کہ میں کریکشن کر دوں، میں ڈکشنری تھوڑی ہوں. اچھا، تو وہ فوراً خود اٹھتا، مجھے بھی نہیں کہتا تھا فلاں ڈکشنری لاؤ، خود اٹھتا، شیلف پہ کئی ڈکشنریز پڑی ہوتی، تو جو اس خاص موقع کی مناسبت سے مفید ڈکشنری ہوتی، زیادہ تر تو ہینزور کی ڈکشنری ہوتی تھی، اسے نکالتا اور خود کھولتا اور کہتا کہ دیکھو یہاں یہ لکھا ہوا ہے. اب یقینی بات ہوئی ہے. وہاں سے مجھے عادت پڑی کہ تکے نہیں لگانے علم میں، اندازے اور گمان اور قیاس پہ نہیں چلنا، بلکہ علم کو واقعی اصل سورسز سے چیک کر کے، دیکھ کے، پڑھ کے پھر کوئی فیصلہ قائم کرنا ہے. ٹھیک، میں اس لیے نہیں کہتی 3-4 کتابیں، کیونکہ وہ پھر لائبلٹی ہو جاتی ہے اور ٹینشن ایک بڑھ جاتی ہے، یہ بھی کتاب پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے، وہ بھی. کام بکھیرا نہیں کریں، ہمیشہ سمیٹ کے رہا کریں، فوکسڈ رہا کریں. اگر ایک یہ کتاب شروع کی ہے نا، تو فی الحال اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو میرے پڑھائے بغیر آگے بھی پڑھنا آ جائے خود. ٹھیک،
اور دیکھیے ہم 296 پیج آلموسٹ 300 پیجز تک ہم پہنچ گئے ہیں. اگر یہ 300 صفحات کوئی ایمانداری کے ساتھ پڑھتا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کو اگلے صفحے نہ آتے. ابھی بھی وقت گزر نہیں گیا, اللہ ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم اگلے ہر لیسن کو اس طرح پڑھیں کہ اس کا ہر لفظ سمجھ آتا ہو. اور ڈکشنری میں ابھی تک کھولتی ہوں, یعنی جہاں مجھے پروننسیشن کی وہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے. یعنی ڈکشنری صرف میننگ کے لیے نہیں کھولی جاتی, ڈکشنری لفظ کی اصل ادائیگی کو بھی ریکٹیفائی کرتی ہے. غلط چیزیں سن کے غلط زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے, خصوصاً اردو اور پنجابی کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. کیونکہ کچھ لفظ اردو میں اور طرح پڑھے جاتے ہیں تو ہم عربی میں بھی ان کو ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں پنجابی میں تو اور زیادہ بگڑی ہوئی ہیں, تو وہ پھر زبان پہ اثرات ان کے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. تو اس لیے ہر حال میں آپ نے ڈکشنری کھولنی, اور بیسٹ ہے مصباح اللغات آپ لوگوں کے لیول کی. مصباح اللغات ڈکشنریاں تو بہت سی ہیں لیکن مصباح اللغات از دا بیسٹ. گوگل پہ بھی ہیں ڈکشنریاں, بہت کچھ اس میں پایا جاتا ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کتاب کی ڈکشنری, کیونکہ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب ایک لفظ کھولتے ہیں نا تو اس روٹ سے متعلق اوپر نیچے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو میں کبھی ایک لفظ پہ اکتفا نہیں کرتی, میں جب ایک دیکھتی ہوں تو میں اس کے اوپر نیچے بھی دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ اور کس کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا. اس سے ذہنی وسعت آتی, وہ ذہنی وسعت آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھنے میں مدد دیتی ہے. آئندہ کہیں سے بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا دماغ کھلتا ہے, ہاں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں یہ معنی استعمال ہو رہا ہے یا وہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح علم بڑھتا ہے, اور علم ایک دن میں نہیں آتا. ایک پھول بھی کھلتا ہے تو ایسے تھوڑی کھل جاتا ہے, کیسے کھلتا ہے, کتنا سلو, سارے مرحلے طے ہو گئے, بیج بھی, پودا بھی لگ گیا, پتے بھی نکل آئے, ڈوڈی بھی بن گئی, کتنے دن بنی رہتی ہے, اور اس کے اندر ہی معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. اور جب کھلنے بھی لگتی ہے تو ایک پھول کھلنے کو بھی کئی دن لگ جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ لوگ اگر کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا, تو ڈونٹ وری, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لگ جائے لیکن کھلے تو صحیح. کھلے بغیر مرنا ہے, کچھ کر کے مرنا ہے, تو اس کے لیے محنت چاہیے. اور محنت کا اصول یہ ہے کہ مسلسل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. اب نیکسٹ ویک کراچی میں ایک کانوکیشن ہے, میرا خیال ہے 1-1:30 بجے میں فارغ ہوں گی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ آف لے لیں. میں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا, میں نے آف نہیں لینا, الا یہ کہ انٹرنیٹ آف لے لے تو اور بات ہے, وہ پھر میرے بس سے باہر ہے. ورنہ میں نے اپنے ساتھ یہ تہیہ کیا ہوا کہ میں جہاں بھی ہوں وہاں اس کو ساتھ لے کے چلوں, الا یہ کہ بالکل بے بسی ہو جائے. کیونکہ یہ ہفتے میں ایک لیسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا میرے اپنے لیے ایک ایمان بوسٹر ہوتا ہے. یعنی آپ لوگوں کو تو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے خود فائدہ ہوتا ہے. اور پھر ہمیشہ یہی حدیث یاد رہتی ہے, چاہے تھوڑا کام ہو لیکن ریگولر بیسس پہ ہو. النور ومن اسمائہ الحسنى عز وجل النور, اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے, عزت و جلال والے رب کے, النور ایک نام النور بھی ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ, مثال اس کے نور کی, کمشکاتن, ایک تاک کی طرح ہے, نیش کی طرح ہے, فیہا مصباح, جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, چراغ شیشے میں ہے. الزجاجہ شیشہ, کأنہا, گویا کہ وہ, کوکبن, تارا ہے, دریٌ, چمکتا ہوا. یوقد, جو روشن کیا جاتا ہے, من شجرۃ مبارکۃ, مبارک درخت سے, زیتونۃ, زیتون کے, لا شرقیۃ ولا غربیہ, جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتھا یضیء, قریب ہے اس کا تیل کہ چمک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ. نور علی نور, نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء, ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ مثال آپ سب نے پڑھ رکھی ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے اس کا معنی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہر چیز روشن ہے, یعنی ہر چیز کا کریٹر اور ہر چیز کو راہ دکھانے والا اور ہر چیز کو معرفت عطا کرنے والا. اور اس کا نور جب کسی انسان کے اندر اترتا ہے تو اس کا سینہ ایسے ہے جیسے ایک تاک ہوتا ہے جس میں ایک چراغ ہو. چراغ سے مراد یہاں دل روشن ہے, اور وہ
ایک شیشے میں ہے، یعنی شیشہ جو ہے اس کو مزید روشنی دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. گلاس کے اوپر اگر ہاتھ لگے ہوئے ہوں یا نشان پڑے ہوئے ہوں تو دل کے اوپر بھی اسی طرح جب مختلف قسم کے خیالات انسان کے آ جاتے ہیں تو وہ اس کو ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں اور شیشہ دھندلا جاتا ہے. لیکن مومن کا شیشہ جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا، نہیں اس کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی ہدایت کے بارے میں. اور پھر ایک مبارک درخت سے اس کو تیل مل رہا ہے، یعنی اس کا سورس آف نالج جو ہے، سورس آف علم جو ہے وہ بھی پیور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، یعنی قرآن و سنت جو ہے. اور لا شرقیہ ولا غربیہ، دیر از نو بائس ان اٹ، یعنی کسی کی طرفداری نہیں، کسی خاص میتھڈالوجی یا کسی خاص چیز کو بیان نہیں کرتا، کوئی تعصب نہیں، بلکہ جو حقیقت حق کلا حقیقت ہی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، یعنی وہ بذات خود ہی بہت روشن ہے. یعنی قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے یہ بالکل صاف ستھرا چشمہ ہے کہ جس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، ایک نور انسان کے دل میں ہے، ہدایت کا نور ہے، اوپر سے علم کا نور ہے. تو نور پر نور جب ملا تو انسان کے سارے ڈاؤٹس ختم ہو گئے اور اس کو صحیح ہدایت کا راستہ مل گیا. اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی گئی کتاب، کتاب اعمال. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور لایا گیا نبیوں کو، وَالشُّهَدَاءِ، اور گواہوں کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم، اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بات مستقبل کی لیکن ماضی میں بیان ہو رہی ہے کہ گویا یہ بالکل سچی پکی بات ہے، یوں سمجھو جیسے ہو چکا، یعنی اتنا یقینی ہے اس سب کا آنا. سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے اور نام بھی ہے. یعنی یہ دلیل کے طور پر دونوں آیتیں یہاں پر آئی ہیں. بیسیکلی اللہ تبارک و تعالی هو النور الذي نور قلوب العارفین بمعرفته والایمان به ونور افئدتهم بہدایته وهو الذي انار السماوات والارض فهو النور وحجابه النور وکلامه نور. اللہ تبارک و تعالی، ترجمہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی هو النور، وہ خود النور ہے. الذی، وہ جس نے، نورا، منور کیا، قلوب العارفین، عارفین کے دلوں کو. عارفین عارف کی جمع ہے، عارف کہتے ہیں پہچاننے والا، یعنی جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کو عارف کہتے ہیں. بمعرفتی، اس کی معرفت کے ساتھ، یعنی جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دل روشن کر دیے. تو دلوں کو روشنی بخشنے والا، جیسے اوپر یہ مثال میں آیا نا کہ دل خود بھی چمکتا ہے اور اس کا جو شیشہ ہے وہ بھی، یعنی اس کا ماحول جو ہے وہ بھی چمکدار ہے اور اس میں کسی قسم کے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. تو یہ دراصل کرتا کون ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. والایمان بھی، اور اس پر ایمان لا کر، یعنی دو چیزوں سے دل کو نور نصیب ہوتا ہے، ایک اللہ کی پہچان سے اور دوسرے اس پر ایمان لانے سے. ونور، اور اس نے نور عطا کیا، روشن کیا، افئدتہم، ان کے دلوں کو، بہدایتہ، اپنی ہدایت کے ساتھ. یعنی اللہ نے ہدایت دے کر عارفین کے یا اللہ کو پہچاننے والوں کے دلوں کو روشن کر دیا. وَهُوَ الَّذِي أَنَارَ، اور وہی ہے جس نے روشن کیا، انار ینیر انارا، السماوات والارض، آسمان و زمین کو. فَهُوَ النور، تو وہ خود النور ہے. وحجابہ النور، اور اس کا حجاب بھی نور ہے. وکلامہ نور، اور اس کا کلام بھی نور ہے. واضح، سمپل ہے نا، کتنا آسان ہے، صرف تھوڑی سی ترتیب چاہیے. اسی لیے قرآن پڑھ کے جو اللہ کا کلام
سے بھی آپ ایک روشنی خاص طرح بالکل بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے ملتی ہے نا. بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام پڑھ کے جو روشنی ملتی ہے پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. ہر چیز کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے. دنیا کچھ اور نظر آنے لگتی ہے اور آخرت کچھ اور طرح دکھائی دینے لگتی ہے. ویسے بھی کوئی اور کہے نا کہ بھلائی کرو یا کسی کو معاف کر دو تو اتنا کوئی ویسے نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا. لیکن جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات آتی ہے, جب ان کے الفاظ میں بات انسان آتی ہے سرنڈر کر دیتا کہ وہ تصفح والی بات آتی ہے, تعفو والی بات, تو وہ افیکٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. کیفیت نہیں بتا سکتے. ہم یہاں پہ اگر بات کریں گے تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ نور ہے, لیکن اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یعنی نہ تمثیل, نہ تکییف, نہ تعطیل اور نہ تحریف, یعنی کچھ اس میں ہم کہہ نہیں سکتے. یعنی ہم اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ روشنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روشنی کہنا جو ہے یہ ایک اس کی شان میں کمی ہے. ہم فزیکلی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. اللہ تعالیٰ نور ہے, لیکن کس قسم کا نور ہے یہ اللہ کو پتا ہے. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراہ اخرجہ مسلم. ان ابی ذر, ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, قال کہتے ہیں سألت میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حل کیا, رأیت ربک آپ نے دیکھا اپنے رب کو, قال فرمایا نور نور ہے, انا اراہ کیوں کر میں دیکھ سکتا ہوں اس کو, کیسے دیکھ سکتا ہوں. یعنی وہ ایسی ہستی جس کو میں دیکھ نہیں سکتا, کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے اور نگاہیں چاہیے جو دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے. وہ قیامت کے دن ملیں گی, آخرت میں ملیں گی. اخرجہ مسلم. وهو سبحانه النور الذي يهتدي بنوره من في السماوات ومن في الأرض الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهو سبحانه النور, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی النور ہے, الذي وہ جو يهتدي ہدایت پاتا ہے, يهتدي ہدایت پاتا ہے, بنورہ اس کے نور سے, من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے, وہ من فی الارض اور جو زمین میں, آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سب اس کے نور سے ہدایت پا رہے ہیں. جو بھی چیز ہو, شخص نہیں, جو بھی چیز. الذی وہ جو, بنورہ اس کے نور سے, یبصر دیکھتا ہے, ذو العمایہ اندھا نابینا, وبہدایتی اور اس کی ہدایت کے ذریعے, جو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے, یرشد ہدایت پاتا ہے, رہنمائی پاتا ہے, ذو الغوایہ بھٹکا ہوا. ٹھیک. نور السماوات والارض آسمان و زمین کا نور ہے, من نور وجہہ اس کے چہرے کے نور سے, یعنی آسمان و زمین روشن ہے اس کے چہرے کے نور سے. کس طرح کہیں نہیں بتایا گیا, نہیں پتا, جب ملاقات ہو پھر پوچھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ النُّورُ الَّذِي تَشْرُقُ الْأَرْضُ بِنُورِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ مِن نُّورٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَهُوَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ اللَّهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ النُّورُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی النور ہے, الَّذِي وہ جو, تشرق چمکے گی, الْأَرْضُ زمین, بنورہ اس کے نور سے, یوم القیامت قیامت کے دن, جیسے اوپر کہا نا واشرقت الارض بنور ربیہ. ولیس من نور اور نہیں کوئی نور, فی السماوات والارض آسمان و زمین میں, الا مگر, وہوا اور وہ, خلق تخلیق ہے, کریشن ہے, من خلق اللہ اللہ کی کریشن میں سے, وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو روشنیاں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں یہ اللہ کی کریشن ہے. اچھا, یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاتے ہیں, نور من نور اللہ. اور اگر ہم یہ کہیں نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے اور نہ اللہ کی صفات میں شریک ہے. ٹھیک ہے,
چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. فہو سبحانہ النور، وہ اللہ سبحانہ وتعالی النور ہے. ہم اس کو کیوں النور مانتے؟ کیونکہ اس نے خود بتا دیا یہاں اللہ نور السماوات والارض وہو خالق النور، اور وہ کریٹر ہے نور کا. فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. والشمس، اور سورج. والقمری، اور چاند. والکواکب، اور ستارے. وغیرہ، وہ آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستاروں، ہر چیز میں نور کا خالق ہے. یہ جتنا بھی نور ہے یہ اس کی کریشن ہے. فَكُلُّ مَخْلُوقٍ فِي الْكَوْنِ مِنْ خَلْقِهِ وَكُلُّ رِزْقٍ فِي الْكَوْنِ مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُّ عِلْمٍ فِي الْكَوْنِ مِنْ عِلْمِهِ وَكُلُّ رَحْمَةٍ فِي الْكَوْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَكُلُّ نُورٍ فِي الْكَوْنِ مِنْ نُورِهِ. وَكُلُّ مَخْلُوقٍ، ہر مخلوق، ہر کریشن. فِي الْكَوْنِ، کائنات میں. مِنْ خَلْقِهِ، اس کی تخلیق میں سے ہے. وَكُلُّ رِزْقٍ، اور ہر رزق. فِي الْكَوْنِ، کائنات میں. من رزق ہی، اس کے رزق سے ہے. وکل علم، اور ہر علم. فی الکون، کائنات میں. من علم ہی، اس کے علم میں سے ہے. وکل رحمت فی الکون، اور ہر رحمت کائنات میں. من رحمت ہی، اس کی رحمت میں سے ہے. وکل نور فی الکون، اور ہر نور کائنات میں. من نور ہی، اس کے نور سے ہے. وقد سمى الله عز وجل كتابه نورا فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقد سمى الله، اور تحقیق نام رکھا ہے اللہ نے. عز وجل، عزت و جلال والے نے. کتابہ، اپنی کتاب کو. نورا، نور، یعنی اللہ نے اپنی کتاب کا نام بھی نور رکھا. فقال، پس فرمایا. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ، اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. اب جیسے قرآن مجید نور ہے، تو اگر ہم نور کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی سورج کی طرح یا چاند کی طرح یا ستاروں کا یا ٹیوب لائٹ کا یا بلب کا، اور اس پر اگر ہم قیاس کریں قرآن کو، تو کیا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی ایسی نور سے تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن بلب کی طرح ہے. وہ تو ہے ہی، صفت ہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جو ہدایت ہے وہ مراد ہے. یعنی نور کیا کرتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے. تو قرآن بھی ایک طرح سے ہر ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے راستے کو روشن کر دیتا ہے. لیکن اس کو آپ مثال نہیں دے سکتے کسی اور چیز سے. آپ کو بلب تھوڑی جلتے اندر، ہدایت ہی ملتی. وسمى رسوله صلی اللہ علیہ وسلم نورا فقال سبحانہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب روشن. اب آپ کون سا نور ہے؟ جو ہدایت دینے والا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے، دلوں کو روشن کرنے والے ہیں، ہمارے لیے زندگی کی راہیں روشن کرنے والے. لیکن یہاں من اللہ، اللہ کی طرف سے. نور من نور اللہ نہیں ہے. اس فرق کو واضح کریں. کبھی آپ میں سے کسی نے پہلے سنا نور من نور اللہ؟ لگتا بڑا مشہور ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو کیا مطلب لے رہے ہوتے ہیں؟ ہاں؟ اللہ کے نور سے نور ہے. نعوذ باللہ. جب کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی پیغمبر کو اللہ کا حصہ بنا دے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ نہیں کہنا. جی تو خاموشی سے سن لیں، کوئی بات نہیں. کیا ہو، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کون ہیں. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وسمى الہدایۃ للایمان نورا
فقال سبحانہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَسَمَّى الْهِدَایَةَ اور اس نے نام رکھا ہدایت کا للایمان ایمان کی ہدایت کا نورن نور، یعنی ایمانی ہدایت کا نام بھی اللہ نے نور رکھا ہے. فقال سبحانہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او من کان میتن کیا بھلا وہ جو مردہ تھا فاحییناہ پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو، یعنی وہ ہدایت پہ نہیں تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت دی. وجعلنا له نورا اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور یمشی بہ فی الناس چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، یہ نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے. کمم مثلہ کیا اس کی مثال فی الظلمات اندھیروں میں ہونے کی طرح ہو سکتی ہے، لیس بخارج منہا نہیں وہ نکلنے والا اس سے، یعنی ایک شخص جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ کفر کا ہے چاہے جہالت کا ہے یا گمراہی کا ہے، اور ایک شخص جو ایمان اور ہدایت اور عمل صالح کی راہ پر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کذالک اسی طرح زین للکافرین خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو بھی وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، وہ اندھیرے میں ہوتے ہوئے خلقہ بالنور. فسبحان النور پس پاک ہے وہ نور، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی الذی خلق النور جس نے تخلیق کیا نور، وہدا الی النور اور رہنمائی کی طرف نور کے، واحتجب عن خلقہ اور چھپ گیا اپنی مخلوق سے بالنور نور کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل بے شک اللہ عز وجل لا ینام نہیں سوتے، ولا ينبغي له اور نہیں لائق اس کے ان ینام کہ سو جائے. یخفض جھکاتا ہے، القسط ترازو کو، ویرفعہ اور اس کو اٹھاتا ہے، یرفع بلند کیے جاتے ہیں، الیہ اس کی طرف، عمل اللیل رات کے اعمال، قبل عمل النہاری دن کے اعمال سے پہلے، وعمل النہاری اور دن کے اعمال، قبل عمل اللیل رات کے اعمال سے پہلے. حجابہ النور اس کا حجاب نور ہے. لو کشفہ اگر اس کو ہٹا دے، اس حجاب کو ہٹا دے اللہ تعالی، لأحرقت البتہ جلا دے، سبحات تجلیاں، وجہہ اس کے چہرے کی، منتہا جہاں تک رک جائے، الیہ طرف اس کے، بصرہ اس کی نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے، من خلقہ اس کی مخلوق میں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو اس میں انسانوں کا اور باقی مخلوق کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے تو کریشن میں کوئی چیز اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی، برداشت ہی نہیں کر سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایکسٹرا آرڈنری قوتیں دے گا، بڑے بڑے جسم بنائے گا، بڑی بڑی طاقتیں دے گا، تو اس کے بعد پھر وہ توفیق دے گا ہمیں کہ ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں. لیکن یہ حدیث جو ہے نا بہت اس میں ڈیپتھ ہے، اور یہ جو عمل والی بات ہے بہت ڈرانے والی. میں تو یہ پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ میرا کون سا عمل ہے اور ہماری نمازیں کس شکل میں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہوں. استغفر اللہ. کوئی بھی کام ہمارا کوالٹی کا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جب ہمیں کسی بڑے انسان کے سامنے کوئی پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں سے ہم جن کو عزت دیتے ہیں، جن کو کوئی مقام دیتے ہیں، جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں جیسے امی ابو ہوتے ہیں یا استاد ہیں یا کوئی بھی، یا مہمان ہیں جن کو ہم عزت دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو گلاس ایسے نہیں لگنا چاہیے، اس کا ڈھکن ایسا ہونا چاہیے، اس کی پلیٹ ایسی ہونی چاہیے، یوں رکھنا چاہیے، یہ اچھی کراکری ہونی چاہیے.
کتنے اہتمام کرتے ہیں بندوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہوئے. تو ہمارے عمل استغفر اللہ، ہمارے عمل اچھے بھی اور برے بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہر روز صبح و شام. دن کے آنے سے پہلے رات کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں اور رات کے آنے سے پہلے دن کے عمل پیش ہو جاتے ہیں، اور ترازو جو ہے وہ جھکتا اٹھتا رہتا ہے. یعنی اچھے عمل ہیں تو وزنی ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور اگر اچھے کم ہیں یا کوالٹی کے نہیں ہیں تو ہلکا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. تقدیر یومی، ڈیلی بیسس پر یہ ہو رہا ہے. اور وہ حدیث بھی اس میں آتی ہے نا کہ جس میں آتا ہے عصر کے وقت اور فجر کی نمازوں میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو وہ لے جاتے ہیں نا اعمال، اور پھر اکٹھے کر کے جمعرات سوموار کے دن بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. ہم سب کیا پیش کر رہے ہیں؟ کون سے اعمال؟ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ جو بھی حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ سب پیش ہوتی. تو ہمیں ہر وقت فکر ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے، کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. استغفر اللہ. جی صبح کی جو تفسیر جو ہم سن رہے ہیں نا، جو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو سنتی ہوں، اس میں سورہ الاعراف کی ہم آیات کر رہے تھے آج صبح. تو اس میں یہ بات تھی کہ آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ تہجد میں جب اٹھتی ہیں تو اپنے وہ جو شادی کا جو ان کا ڈریس ہے وہ پہن کے اور اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں آج سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ نمازوں میں بھی زینت، اور وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تم نے نمازوں میں زینت لینی ہے، باقی جگہ لو نہ لو، لیکن یہ تو حکم ہے اللہ کا. تو باقی ہم ہر جگہ زینت میں ہوتے ہیں جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو جیسے تیسے چلے جاتے ہیں. کہیں جانا ہو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، ہم سب یہی کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو نہیں کرتا؟ الحمدللہ. بالکل. کہہ سکتے ہیں اس کا چہرہ نورانی ہے، تو یعنی ہدایت بھی تو نور ہوتی ہے نا، اور دل میں ہدایت ہو تو پھر وہ انسان کے طرز عمل میں بھی جھلکتی ہے. تو نہیں، یہ جو کریشن کا نور ہے یہ الگ چیز ہے. کوئی یہ جو چہرے نورانی یا دل نورانی، یا اگر کوئی اپنا نام نور بھی رکھ لیتا ہے تو اس سے یہ سب کچھ الگ ہے. یہ اللہ کی کریشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور، اس کی کیفیت. آپ نے عقیدہ واسطیہ میں کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب اسماء و صفات کی ہم بات کریں گے تو 4 شرائط کے ساتھ، نہ تحریف کریں گے اس کی کہ اپنے پاس سے اس کو بدلیں گے نہیں، نہ تعطیل کریں گے کہ اس میں سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے، ایز اٹ از لیں گے، نہ ہم تکیف کریں گے کہ کسی کیفیت ہاؤ نہیں ڈسکرائب، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، ہمیں تو اللہ نے دیا ہی نہیں. جب تک قرآن و سنت کی کوئی آیت نہ ہمیں بتائے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. اور تمثیل کی کسی چیز سے مثال بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس کو ایز اٹ از لینا ہے. اللہ وبرکاتہ. اساتذہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. شروع میں جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، بس ٹھیک ہے ترجمہ کر لیتی تھی. لیکن ابھی جب میں نے یہ کلاسز لینا شروع کی ہیں، قرآن کلاسز لینا شروع کی ہیں، تو مجھے وہ تھوڑی سی فکر جو ہے وہ الحمدللہ آنا شروع ہو گئی ہے. یا پھر کلاس میں بیٹھ کے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بس پڑھتے ہیں نارمل، لیکن اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو. تو اس سے بہت سارے راستے کھلتے ہیں اور ڈر بھی بہت لگتا ہے. لیکن جب اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ نہ پڑھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. کسی بھی آیت کو یا کسی بھی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ بچوں کو تم لے کے بیٹھ سکتے ہیں. میں نے اس پہ جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ لڑکیوں کے لیے تو وہ کلاس میں آ جاتی تھی، ان کی دوست ایسی اچھی ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ مل کے ڈسکشن وغیرہ ہو جاتی تھی، لیکن لڑکوں کے لیے تو کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں. تو میں پھر روز اس کو چاہے ایک حدیث، چاہے ایک آیت، چاہے کچھ، یعنی پوری کوشش کی. اللہ ماشاءاللہ کچھ دن بیچ میں ایسے بھی آ جاتے ہیں جب نہیں ہوتا، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایک باقاعدہ فارمل تعلیم کا سیشن کریں.
اساتذہ آپ کے گھر میں تو یہ ماحول ہے، لیکن جن گھروں میں ماحول نہیں ہے وہاں بندہ کیا کرے؟ ماحول تو بنانا پڑتا ہے. یعنی یہ مجھے کوئی ایسا تو نہیں کہ ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے اور پھر میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں جا کے. وہ سب مجھے خود بنانا پڑتا ہے، اس کو بچوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، کتاب خود کھولنی پڑتی ہے، ان کو دکھانا پڑتا ہے یہ دیکھو کیا لکھا ہوا. یعنی آسان نہیں ہوتا، لیکن کرتے 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 پھر عادت ہو جاتی ہے. اساتذہ اس سال یعنی کہ یہ جب چھٹیاں ہوں گی گرمیوں کی، تو اس میں کیا لڑکوں کے لیے آپ کے الہدا میں یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ آ کے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں کر لیں؟ کیونکہ اس دفعہ میں نے ان کو کہا کہ ہر اس بچے کو میں 5,000 دوں گی جو 1 مہینے کی کلاس اٹینڈ کرے گا. چلے AIS میں پوچھتے ہیں، شاید ان کا کوئی پلان ہو. چلے کچھ اور نہیں تو اس بہانے ان کے کانوں میں سے کچھ گزرے گا تو صحیح، کچھ پوچھیں گے تو صحیح جو ان کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ بیان کرتی ہیں. یا نہیں، بچوں کے ساتھ تو میں بہت لمبی چوڑی تفسیریں نہیں کرتی، لیکن آپ کے پاس ایسے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی بھی کافی ہو جاتی. دیکھیے قرآن و سنت کی تعلیمات اتنی واضح ہے کہ اگر بہت لمبی باتیں اس پر نہ بھی کی جائیں تو سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں. البدیع، البدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل البدیع، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے البدیع بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، اور جو فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہم تو یہاں ہوتے ہوئے زمین پر آسمان کو کم ہی دیکھتے ہیں. بادل آ جائے تو تھوڑا سا کوئی غور کر لیتے ہیں. صرف آج کے دن کس نے بہت دیر تک یا غور سے یا توجہ سے آسمان کو دیکھا؟ ہارڈلی. بارش ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ بھی کھڑکی سے جھانک کے، باہر نکل کے نہیں دیکھتے. لیکن الحمدللہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو آسمان دیکھنے کا کافی موقع ملتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں قطر گئی ہوں تو صبح کی فلائٹ تھی. رات کی فلائٹس میں تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے. صبح کی فلائٹ تھی اور 9-10 بجے کا ایسے ٹائم تھا، اور آپ یقین کریں جہاز بادلوں میں سے اور آسمان کی وسعتیں دکھاتے دکھاتے جا رہا تھا. اور اتنی عجیب میرے دل کی حالت ہو رہی تھی کہ یا رب ان بادلوں کو اس وقت کون دیکھ رہا ہے سوائے تیرے. یعنی کوئی جہاز گزرے اور وہ بھی کوئی مسافر جاگتا ہوا اس کی طرف توجہ کرے تو کرے، ورنہ عموماً کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہیں یا اندر مووی شووی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، یہ بھی اتنا خوبصورت سین گزر گیا، یہ بھی. اور آپ یقین کریں کوئی ایسا منظر تھا، تقریباً ہر روز مجھے اس کا فلیش بیک ہوتا ہے اور مجھے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اسی طرح جس طرح اس دن میں نے اس کو دیکھ کے محسوس کیا. میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے. اتنی وسیع کائنات بنائی، اتنی وسیع کائنات، اور کیسے بنا لی اور اس کو کیسے مینٹین کر رہا ہے. اور ہم ہیں کہ صرف ایک نظر اٹھا کے دیکھنے کے روادار نہیں. تو جب اس کی کائنات کی وسعتیں ہی ہمارے سامنے نہیں تو پھر اس کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اس کی عظمت کا احساس بھی ہمارے دل میں نہیں آتا، اس کی بڑائی بھی نہیں آتی، تو اس سے محبت بھی نہیں ہوتی. جب محبت نہیں ہوتی تو ایمان کے اندر ہلچل نہیں ہوتی، جب ایمان میں ہلچل نہیں ہوتی تو عمل میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم اس پر صحیح معنوں میں ایمان لا سکیں. اور صحیح ایمان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارا عمل بدلے. صحیح عمل کیوں ضروری؟ تاکہ ہماری نجات کے لیے کچھ ہو اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور منہ دکھانے کے لیے کچھ تو ہو. وقال اللہ تعالی بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد اور نہیں اس کی کوئی بیوی. وخلق كل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، وهو بكل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کتنی سمپل لاجک ہے. بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور بیوی نہیں تھی؟ یعنی بیوی کے بغیر ہی تم نے بیٹا بنا لیا. لاجیکل آنسر یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اسی کوئی بیوی نہیں. حالانکہ یہ کہنا بھی اگر کوئی مخلوق کہے تو گستاخی والی بات ہے. بالکل ہو سکتی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی هو البدیع الذی لا مثل له ولا شبیہ الاول قبل كل شیء. یہ یاد رکھنا ہے جملہ، الاول قبل كل شیء الذي بدأ الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق المنفرد بخلق السماوات والارض وما فيهن.
اللہ تبارک و تعالی هو البدیع، اللہ تعالی وہی بدیع ہیں، الذی لا مثل له، جن کی کوئی مثال نہیں، ولا شبیہ، اور نہ کوئی شبیہ ہے، مشابہت، الاول قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے، الذی بدأ الخلق، جس نے ایجاد کیا مخلوق کو، وبدأہ، اور اس کا آغاز کیا، وفطرہ، اور پیدا کیا اس کو، علی غیر مثال سابق، کسی پچھلی مثال کے بغیر، المنفرد، جو اکیلا ہے، بخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، وہو سبحانہ البدیع الذی اوجد المخلوقات کلها علی غیر مثال سابق، فهو خالق كل شيء ومبدأه في غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع الذي لم يسبقه إلى إنشاء مثله أحد، وهو سبحانه، اور وہ سبحانہ و تعالی، البدیع، البدیع ہے، موجد ہے، الذی، وہ جس نے، اوجد المخلوقات، ایجاد کیا ساری مخلوقات کو، کلھا، ساری کی ساری، علی غیر مثال سابق، بغیر کسی گزشتہ مثال کے، فہو خالق کل شیء، وہ خالق ہے ہر چیز کا، ومبدأہ فی غایۃ ما یکون، اور اس کی ایجاد جو ہے، فی غایۃ، حد میں ہے، ما یکون من الحسن والجمال، انتہا درجے کی حسن و جمال میں ہے، والخلق البدیع، اور انوویٹو تخلیق میں، یعنی بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے میں، الذی لم یسبقہ الی انشاء مثلہ احد، الذی، وہ جو، لم یسبقہ، نہیں آگے بڑھا اس سے، الی انشاء، طرف پیدا کرنے کے، مثلہ، اس جیسا، احد، ان کو یہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز کیا، نہ اس سے پہلے کوئی اس جیسا تھا، اور نہ ہی اس کے بغیر کسی نے کچھ اور پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرح بھی کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بھی کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہی موجد ہے، وہی مبدع ہے، وہی خالق ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی فاطر ہے، اس نے پیدا کی، اس کی کوئی مثال بھی پہلے نہیں تھی، اس کی مثال بھی پہلے نہیں تھی، بالکل، وہو سبحانہ بدیع السماوات والارض، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وکل ما فیہما اللہ خالقہ، اور جو کچھ دونوں کے اندر ہے، کس میں، آسمانوں اور زمین میں، وہی اس کا خالق ہے، وموجدہ، اور اس کا موجد، ومبدعہ، اور اس کا ایجاد کرنے والا، وہو مالکہ وقاہرہ، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس پہ غالب ہے، وہو عبد لہ خاضع لہ، اور وہ عبد ہیں اس کے، جھکے ہوئے ہیں اس کے لیے، وہو الغنی عن خلقہ جمیعا، اور وہ بے نیاز ہے اپنی ساری مخلوق سے، وہم جمیعا مفتقرون الیہ، اور وہ سب اس کے محتاج ہیں، فہل یلیق بجلال اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض وہو الغنی عن جمیع الخلائق ان یتخذ ولدا کما قالہ الیہود والنصارى والمشرکون، فہل یلیق، تو کیا لائق ہو سکتا ہے، بجلال اللہ، اللہ کی عظمت و جلال کے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، وہو الغنی عن جمیع الخلائق، وہ جو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کوئی اولاد بنا لے یا بیٹا بنا لے، کما قالہ الیہود والنصارى والمشرکون، جیسا کہ کہتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس کو بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت ہی کیسے ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اولاد بنا لی، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے جھکنے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پس پاک ہے وہ بے نیاز الذی جس نے خلق کل شیء پیدا کیا ہر چیز کو، وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ اور اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ اور نہیں عاجز کر سکتی اس کو کوئی بھی چیز، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو کہتا ہے اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی آپ میننگ کس کا؟ مبدع یعنی کہ ایجاد کرنے والا. غایہ مقصد، غایہ مقصد کو کہتے ہیں، غایت یا انتہائی چیز، کسی چیز پہنچنا، پہنچانا. میرے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں، جیسے رحمان ہے تو ہم بھی رحم کریں، تو یہ دو نام پڑھ کے مجھے آپ سے پوچھوں گی ان کا کیا تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا کہ جب ہم وہ نام پڑھیں تو پھر اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق التزام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے اس کو لازم کر لیں. تو ان ناموں کو پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو النور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نور ہے، اس نے نور کو پیدا کیا اور اس نے ہمارے لیے نور بھیجا، اپنی کتاب نور کے طور پر، اپنے رسول کو نور کے طور پر. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اندھیروں سے نکل آنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں قیامت کے دن تو پھر اندھیروں میں رہ کے نہیں دیکھ سکتے، ہدایت کی طرف آنا چاہیے. اور ہدایت میں صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد کسی قسم کے ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے جو کچھ ہم پڑھیں اس پر. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ پہلی آیت میں جو مثال دی گئی تھی نا دل کی، چمکتا ہوا تارا ہے. چمکتا تارا یا کوئی بھی چیز جو چمکتی ہے تو وہ کب چمک سکتی ہے؟ دل بھی کب چمک سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن اس دل کا کب بن سکتا ہے؟ دو چیزیں دل کو برباد کرتی ہیں. ایک کیا بتائیے، پڑھ چکے آپ، الشبہات والشہوات. شبہات یعنی پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اور مطلب ہے، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں وہ. اور دوسرا شہوات، خواہشات یعنی دنیا کی محبت، وہ جو ہے نا زین للناس حب الشہوات، ہماری ویکنیسز ہیں جو چیزیں جن کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جب نکلتی ہیں تو پھر دل پوری طرح چمکتا ہے. نور میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس میں وہ سٹارٹ ہی وہ زنا کے اور اس کے احکامات سے ہوتی ہے، اور پھر اس میں وہ خواہشات اور شہوات، اور پھر اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اللہ نور السماوات. اور اس میں میں نے کہیں پڑھا تھا تفسیر میں کہ یہ جو ہوتی ہے نا خواہشات، یہ شہوات جو ہوتی ہیں اس طرح کی، جو جیسے زنا وغیرہ کی خواہش اور اس طرح کی جو چیزیں، یہ دل کو اندھیرا کر دیتی. بالکل صحیح کہا، یعنی کہ دنیا کی محبت اور یہ خواہشات کی محبت جو ہے دلوں کو اندھیرا کر دیتی ہے، ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے. تبھی وہ اتنے حرام کام کر لیتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، ورنہ انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر دل روشن ہو تو کوئی زنا کر سکتا ہے، اور پھر جب زنا کرتا ہے انسان تو وہ ایمان بھی نکل جاتا ہے انسان کے اندر سے، تو اور زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے. بالکل ڈپریشن میں جانے کی وجہ ہی یہی ہوتی کہ ہمارے دل کی حالت سٹیبل نہیں ہوتی، اور جب بھی دل کی حالت سٹیبل نہ ہو تو اس کے لیے استغفار لازم ہے. کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جو ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا، اور جب سبب معلوم نہیں ہوتا تو پھر انسان توبہ بھی نہیں کرتا. اور وہ سفیان ابن عیینہ نے کہا تھا نا کہ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ دل کس بات پہ پریشان ہے تو جان لو کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو یاد ہی نہیں. سازا جو یہ قرآن پاک کو نور کہا گیا ہے، اس کے بارے میں جب بھی پہلے بھی میں پڑھتی تھی تو اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو سیٹسفائی آنسر نہیں دے پاتی تھی. اس سے پہلے بھی ہم فکر قلوب لیتے رہے ہیں اور تفسیر بھی اللہ کا شکر ہے پڑھتے رہے ہیں. تو میں TQ1 کی ہوں، تو لیکن جو آج آپ یقین کریں ہماری کلاس تھی
تفسیر کی وہ 3 گھنٹے کی تھی. شروع میں ہماری باجی نے ہمیں تھوڑا سا کور کیا، عقیدے کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی، تو اس سے ہمارا اس قدر ایمان بڑھا کہ ہم 3 گھنٹے وہ لکھتے رہے ہیں. لیکن ابھی جب وہ ختم ہوئی تو میں ٹائم دیکھا کہ یہ 10 بج رہے ہیں، یہ 12 بج رہے ہیں. تو وہ سمجھ مجھے اب آ رہی ہے کہ کتاب کو نور کہنے کا کیا مقصد ہے، کہ ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے اور ہمیں ہر چیز بصر کے بجائے بصیرت سے ہم سمجھنے لگتے ہیں، اور ہمیں اتنا سکون ملتا ہے، بوجھ نہیں لگتا، مزہ اتنا آتا ہے. سمجھ تھی ٹائم ختم کیسے ہو گیا. بالکل. نور کا ہو گیا پورا. البدی پہ بات کریں. البدی کا مطلب کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والے، یعنی اس سے پہلے کوئی مثال. یہ صفت اللہ کی دوسری صفت تضمن یاد ہے کل جو پڑھے اصول آپ نے، کس اور صفت کو ساتھ سمجھاتی ہے آپ کو. انہوں نے فاتر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی قدرت اور قوت اور پاور کو ظاہر کرتی ہے. جی آپ بولیے. سازا مجھے سورہ نمل کی وہ آ رہا تھا ذہن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح اس کی تلاوت کی، تو اس میں جو تھا نا کہ جب وہ ملکہ سبا کا تخت لانا ہوتا ہے تو ایک جن جو ہوتا ہے جو بہت ہی وہ والا، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ یہاں سے اٹھیں گے میں جب تک لے آؤں گا. اور دوسرا جس کو اس کتاب کا علم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے میں ہی لے آؤں گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کہ کن فیکون، جو وہ بس کہہ دے کسی چیز کو کن، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کی یعنی ایک کنگڈم، ایک اس کی میجسٹی، ایک اس کا وہ ہے نا، جیسے سورہ یاسین کے آخر میں بھی آتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوگا، جتنا اس کے پاس کتاب جیسے نور ہے کتاب، اس کا جو علم ہوگا تو وہ اتنا ہی زیادہ آسان طریقے سے کاموں کو انجام دے سکتا ہے. اب یہ جو البدی ہے تو یہ حیران کن صفت ہے نا. یعنی آپ نے اکثر یہ تجربہ اپنے ساتھ کیا ہوگا نا، سوچتے سوچتے اچھا پھر شروع کیسے ہوا ہوگا، پھر پہلے کیا تھا، پھر اس سے پیچھے کیا تھا، پھر اس سے پیچھے کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیسے بنا لیا، پھر صرف کن کہہ کے بنا لیا. یعنی عقل ہار جاتی ہے نا. تو یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر دلیل ہے. تو جو صفات جلالی صفات ہیں ایک طرح سے، ان کو پڑھ کر ہمیں اپنی بے بسی اور اپنی حقیقت اور دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے. جب آپ کسی بہت بڑی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کتنے امپریس ہوتے ہیں. اور خاص طور پر مکہ میں جب بلڈنگز بن رہی تھی نا بڑی بڑی، تو الحمدللہ کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا. پہلے جاتے تھے تو زمین کھود رہے، اگلی دفعہ جاتے تھے تو لوہا پڑا ہوتا تھا، اگلی دفعہ جاتے تو ایک پورشن بن گیا. تو ایک پروسیس چلتا رہا سالوں پہ. جو پہاڑ جب انہوں نے توڑے وہ بھی منظر یاد ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ انسانوں کو ایک چیز بنانے میں کتنا وقت اور سرمایہ اور کیا کیا محنتیں، اور ایک بندے کا کام نہیں، کیا کچھ بناتے ہیں. اور جب بن جاتا تو ہم اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز بنا دی نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیسے بنایا اور کتنا بڑا ہے سب کچھ، اور اسی کے لیے ہوئے سے ہم چیزیں آگے بنا کے ان سے تو امپریس ہوتے ہیں اور اللہ سے نہیں ہوتے. ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے، جیسے سیز کی ڈیپتھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اس ڈیپتھ پہ تو انسان پہنچ ہی نہیں سکا ہے کہ وہاں پہ کیا مخلوق ہے اور کیا رہ سکتا. جی، اور ایسی چیزیں کہ جن کو میں بھی کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ کسی نے دیکھا بھی نہیں، چاہے کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ ہے اور اس نے بنائی ہوئی ہیں. کہ جب انسان کوئی بناتی ہے، جیسے آپ بلڈنگ مکہ کی اب بات کر رہی ہیں، ایک ایک چیز کے لیے الگ انجینئر اور آرکیٹیکٹس ان کے ڈیزائنرز ہیں نا. بالکل اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا. بالکل. جی بیٹے. سبحان اللہ. گھوم پھر رہے. سبحان اللہ. مٹیریل کیا ہے؟ آسمان میں جو مٹیریل یوز ہوا ہے وہ کیا، یا جو پھول ہے اس کا مٹیریل یوز ہوا ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں دنیا میں اویلیبل نہیں ہے نا، ایسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. قدرت کو پہچانے اللہ کی اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، تکبر چھوڑیں، ہمبل ہوں اور اللہ کی عبادت شوق سے کریں، کیونکہ وہ وردی ہے عبادت کا. کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. یہ سارے لیسن ہیں اس میں.
ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہیں, ہمیں شعور آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی دوبارہ سے نئی ہو گئی ہوں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.